حضرت مصری قطب الدین صاحب رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد لکڑی کا سونٹا بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور پرانا سونٹا واپس منگوا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے والد نے سونٹا تیار کر کے مجھے دیا اور کہا کہ جاؤ یہ حضرت صاحب کو دے دو اور حضور کا پرانا سونٹا واپس لے آؤ۔ وہ بیان کرتی ہے میں گئی، میں نے حضور کی خدمت میں نیا سونٹا پیش کیا، حضور نے رکھ لیا۔ میں نے کہا حضور پرانا سونٹا دے دیں۔ حضور نے فرمایا کمرے سے جا کے لے آؤ۔ میں کمرے سے لے کے آئی، حضور نے فرمایا میرا یہ سونٹا لے جاؤ، یہ سونٹا جس گھر میں ہوگا اس گھر میں کبھی سانپ نہیں آئے گا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ سونٹا ہمارے گھر میں ہے، اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا اس سونٹے کی برکت سے ہمارے گھر میں آج تک کبھی سانپ نہیں آیا۔ حضرت شیخ عبدالرشید صاحب بٹالہ والے بیان کرتے ہیں میں نے بیعت کر لی، میرے والد مخالف تھے، انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں تجھے آگ کرنے والا ہوں۔ وہ قادیان گئے، حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میرے والد شدید مخالف ہیں اور مجھے چند دنوں تک آگ کرنے والے ہیں، جس سے مجھے بڑی پریشانی ہوگی، وراثت سے محروم کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ فضل فرمائے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد 8-10 دن کے اندر اندر میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ انہیں خدا تعالیٰ نے مجھے آگ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ صوبہ خیبر کے رہنے والے ایک صحابی حضرت خانزادہ امیر اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک کزن میرا مخالف ہو گیا، وہ ہر لحاظ سے ہم سے طاقتور تھا، 2-3 مرتبہ اس نے ہم سے لڑائی کی، شدید جانی دشمن ہو گیا، میرے خلاف مقدمات بھی دائر کر دیے۔ میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور دعا کریں کیونکہ شدید پریشانی ہے، وہ بار بار ہم سے لڑائی کرتا ہے، اگر لڑائی میں وہ قتل ہو گیا ہم جیل میں چلے جائیں گے، ہم قتل ہو گئے تو وہ جیل میں چلا جائے گا، کوئی بھی صورت ہو دونوں خاندانوں کی بربادی ہے۔ حضور کا خط آیا، آپ درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھیں، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامل امن اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں حضور کا خط آنے کے 7 دن بعد میرا کزن بخار میں مبتلا ہو گیا اور اسی بخار میں چوتھے روز مر گیا، اور جس دن وہ مرا اس دن اس کی ہمارے ساتھ ایک فوجداری مقدمے کی تاریخ میں پیشی تھی، مگر اس کی وفات کے نتیجے میں مقدمات بھی ختم ہو گئے اور دونوں خاندان بربادی سے بچ گئے اور ہمیں خدا نے کامل امن اور سلامتی عطا فرمائی۔ حضرت چودھری احمد دین صاحب آمبا ضلع شیخوپورہ والے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میرے شریک میرے مخالف ہو گئے ہیں، مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میرے پر انہوں نے قسم قسم کے مقدمات کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، بڑی مشکلات میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ فرماتے ہیں میری داستان سن کے حضور نے میرے سر پہ 2-3 مرتبہ ہاتھ فرمایا اور فرمایا احمد دین فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر شر سے بچائے گا۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں آپ کے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اور آپ کے مجھے تسلی دینے سے نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی میرے شریکوں نے میرے خلاف مقدمات کر رکھے تھے ان تمام مقدمات کے فیصلے خدا نے میرے حق میں کروائے،
اور مجھے ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے رہائی بخشی۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ منشی علی گوہر صاحب ڈاک خانے کے محکمے سے ریٹائر ہوئے، جلندھر میں انہوں نے رہائش اختیار کی، 2.5 روپے ماہوار پینشن تھی، بڑی تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ قادیان جاتے ہوئے میں ان کے پاس چلا گیا، رات ان کے پاس ٹھہرا کہ ان کو بھی صبح لے کے قادیان جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے رات میری بڑی پرتکلف خاطر تواضع کی۔ بعد میں مجھے کسی طرح پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ریٹائرمنٹ کی وجہ سے بڑی سخت تنگی کی کیفیت ہے، اور مجھے کھانا کھلانے کے لیے میری مہمان نوازی کی خاطر انہوں نے گھر کے 1-2 برتن بیچ کر میری مہمان نوازی کی ہے۔ کہتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ صبح ہم قادیان کے لیے نکلے تو میں نے ان کی بھی ٹکٹ لے لی۔ وہ مجھے ٹکٹ کے پیسے دیں، بڑا اصرار کریں، میں نے نہ لیے۔ میں نے کہا کہ آپ یہی پیسے حضور کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کر دیں۔ کہتے ہیں ہم قادیان گئے، 7-8 دن وہاں پہ قیام کیا، اور حضرت منشی علی گوہر صاحب انہوں نے 2 روپے حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دیا، اور پینشن کتنی تھی؟ 2.5 روپے۔ یہ ہے صدق و اخلاص کا معیار، کہ جس انسان کی ماہانہ انکم ہی 2.5 روپے ہے، وہ اس میں سے 2 روپے خدا کے نبی کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ جب 7-8 دن کے بعد ہم واپس آنے لگے، حضور سے اجازت لی، روانہ ہونے لگے، تو حضور نے منشی علی گوہر کو فرمایا کہ منشی علی گوہر صاحب آپ ذرا ٹھہر جائیں۔ تو حضرت منشی ظفر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نے اس طرح فرمایا تو میں ذرا فاصلے پہ ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ پتہ نہیں حضور نے ان سے کیا بات کرنی ہے، میں پاس ہو کے کیوں پرائیویسی میں مداخلت کروں۔ کہتے ہیں حضور گھر سے باہر آئے اور 12 روپے منشی علی گوہر کو دیے کہ یہ آپ میری طرف سے لے لیں۔ منشی صاحب یہ منظر دیکھ کر زار و قطار رونے لگے اور عرض کی کہ حضور میں تو آپ کا مرید ہوں، میرا کام ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، کہ آپ کے پیسے لیتا پھروں۔ حضور پیسے دینے پہ اصرار کر رہے تھے، وہ روتے چلے جا رہے تھے اور پیسے نہیں لے رہے تھے۔ آخر حضور نے منشی ظفر احمد صاحب کو آواز دی کہ منشی صاحب آپ آئیں، یہ آپ کے دوست ہیں، انہیں سمجھائیں۔ کہتے میں آگے بڑھا تو میں نے عرض کی کہ علی گوہر خدا کا نبی تمہیں تبرک دے رہا ہے، یہ لے لو، اس میں بڑی برکت پڑے گی۔ میرے کہنے پہ منشی علی گوہر نے 12 روپے لے لیے، مگر منشی علی گوہر کے دل کا اخلاص کہ 2.5 روپے ماہوار پینشن، اس میں سے 2 روپے خدا کے نبی کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا۔ اندازہ لگائے وہ انسان تیار ہو گیا کہ میں نے اگلے مہینے کی پینشن کی وصولی تک کس طرح اپنے گھر میں گزارا کرنا ہے۔ خدا کسی انسان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، وہ ماں باپ سے بڑھ کر وفادار ہے۔ اس خدا نے خدا کے نبی کو خبر دے دی کہ تیرے اس مرید کی یہ کیفیت ہے۔ انہوں نے از خود ان کو 12 روپے دیے۔ جب وہ جلندھر میں آئے، اگلی برکت خدا نے ان کو یہ عطا فرمائی کہ چند دن کے اندر اندر انہیں 12 روپے تنخواہ پہ ماہوار نوکری مل گئی۔